ہاں واختلافهما فی ذالک الجا بعد اصحابنا الی المیل الی ما ذهب. اب یہاں دیکھیے گا، دماغ میں ایک چیز رکھیے گا، کلیئر کر رہا ہوں بہت آسان لفظوں میں، بہت ٹف بحث تھی، میں اس کو آسان کر پیش کر رہا ہوں خدمت میں. دیکھیے اب دو چیزیں الگ الگ ہو گئیں، ایک ہے لفظ طلب، ایک ہے لفظ ارادہ. جب طلب مطلقاً بولا جاتا ہے تو طلب سے وہ خواہش جو اکیلے میں ہوتی ہے لیٹے لیٹے کتاب پڑھنے کی مثلاً، وہ خواہش مراد نہیں ہوتی ہے. طلب سے مراد اعتنی بالماء والی ہے جو انشاء کے ذریعے سے ظاہر کر دی جائے نا. اور جب تو انصراف، دیکھیے طلب وہ بھی ہے لیٹنے والی بھی، طلب یہ بھی ہے کہنے والی بھی. مگر جب لفظ طلب بولا جاتا ہے تو دماغ کدھر جاتا ہے؟ بولنے والی طلب کی طرف. اسی طریقے سے اب آ رہی ارادہ. جب ہم ارادہ کرتے ہیں نا تو ارادہ جب لفظ بولتے ہیں تو ارادہ طلب انشائی کی طرف نہیں جاتا ہے. ہم نے کہا کہ فلاں نے ارادہ کیا تھا تو مطلب یہ نہیں کہ کہا تھا ارادہ نے سوچا تھا، میں نے ارادہ کیا تھا نہیں، میں نے سوچا تھا، میری خواہش ہوئی تھی، وہ اندر اندر اس کا لفظ کے ذریعے اظہار نہیں ہوا. تو جب طلب لفظ کے ذریعے سے اظہار ہو ہے نا تو اسے طلب انشائی کہتے ہیں، اور طلب جب اندر رہ جائے تو طلب حقیقیہ کہتے ہیں. اسی طلب حقیقیہ کی طرف ارادہ منصرف ہوتا ہے لفظ ارادہ. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ تو ہوا انصراف کے اعتبار سے، انصراف کے رخ سے. طلب کا انصراف انشائی کی طرف ہے، توجہ، طلب کا انصراف انشائی کی طرف ہے اور ارادے کا انصراف حقیقت کی طرف ہے. مگر یہ انصراف کے جہت سے ہے، لیکن لغوی اعتبار سے اور اصل مفہوم کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو طلب اور ارادہ مترادف ہیں آپس میں. طلب یعنی ارادہ، ارادہ یعنی طلب. طلب اور ارادہ دو الگ الگ چیزیں نہیں. مترادف تو سمجھ میں آتا ہے نا آپ کو؟ مترادف کسے کہتے ہیں؟ ایک معنی کے لیے دو لفظ وضع کیے گئے ہوں، جیسے انسان اور بشر. انسان سے آپ زید کو سمجھتے ہیں، بشر سے بکرے کو. ہاں، جس کو آپ انسان سمجھتے ہیں اس کو بشر. تو دو لفظ ہیں، ایک معنی ہے مترادف. اسی طریقے سے لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ارادہ کا جو معنی ہے وہی طلب کا ہے، طلب کا جو معنی ہے وہی ارادہ کا ہے. انصراف میں بات بدل جا رہی ہے کہ ارادے سے دماغ ادھر جا رہا ہے پہلے اور طلب سے دماغ ادھر جا رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب آئیے کہہ رہے ہیں اختلافهما فی ذالک. فی ذالک سمجھ میں آ گیا؟ یعنی ذالک یعنی انصراف ذہنی. ذالک یعنی انصراف ذہنی. انصراف ذہنی میں، انصراف ذہنی کے مرحلے میں ان دونوں کا اختلاف الجا، اس نے جو ہے وہ پناہ لینے پہ مجبور کر دیا بعض لوگوں کو. بعضا، یہ بعضا ہے، بعضا اصحابنا، ہمارے بعض علماء کو، بعض شیعوں کو، الی المیل الی ما ذهب الیہ الاشاعرہ، اس چیز کی طرف رغبت کرنے پہ مجبور کر دیا، راغب کر دیا ان کو کہ جس کی طرف اشاعرہ گئے ہیں. اشاعرہ کا نظریہ یہ ہے کہ ارادہ اور طلب یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ارادہ الگ ہے اور طلب الگ ہے. مگر ہمارا شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ ارادہ اور طلب دونوں ایک ہی چیز ہیں. اور ہمارے ساتھ اس مرحلے میں معتزلہ بھی شریک ہیں. اب اس کا یہ اختلاف، اس کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا؟ وہ علم عقائد ہے جدھر ہم نہیں جا رہے ہیں. علم عقائد میں اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا کہ اگر دونوں کو ایک مانے تو کیا مراد ہے، دونوں کو الگ مانے تو کیا ہو سکتا ہے. مگر یہاں بس اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ ارادہ اور طلب دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. امامیہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہے، اور امامیہ کے ساتھ معتزلہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہے. بس یہ ہے کہ کچھ شیعہ چلے گئے اشاعرہ کے ساتھ، اور اکثر اہل سنت جو ہیں، نہیں کچھ نہیں، سارے شیعہ معتزلہ ایک ہیں. سارے شیعوں کا معتزلہ کا نظریہ ایک ہے، اس شیعوں میں سے کچھ کا بس
نظریہ اشاعرہ کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے سارے اہل سنت ایک نظریے پہ ہیں, ہاں, لیکن معتزلہ ہمارے ساتھ ہے. جیسے ہمارے درمیان سے کچھ شیعہ علماء اشاعرہ کا نظریہ رکھتے ہیں, ویسے سنیوں میں سے کچھ سنی یعنی معتزلہ ہمارا نظریہ رکھتے ہیں. ہاں خوب. تو یہی اختلاف جو انصراف کے مرحلے میں ان دونوں کے درمیان ہے, اس نے موڑ دیا ہمارے بعض شیعوں کو بھی اشاعرہ کے نظریے کی طرف. کیا ان کا نظریہ کیا اشاعرہ کا؟ ماں کو بیان کر رہا ہے من بیانیہ من المغایرۃ بین الطلب والارادہ. کیا اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, طلب اور ارادہ. خلافا لقاطبۃ اہل الحق والمعتزلہ, وہ بعض ہمارے اصحاب یعنی علماء شیعہ جو گئے ہیں اشاعرہ کے نظریے کی طرف, وہ اکثر اہل حق کے خلاف گئے. اہل حق سے مراد ان کی کون لوگ ہیں؟ اہل حق سے مراد کون لوگ ہیں؟ اہل حق کون ہیں؟ ہاں, شیعوں اور معتزلہ کے خلاف گئے ہیں یہ لوگ, جو بعض ہمارے علماء نے جو ہے وہ اشاعرہ کا ساتھ دیا ہے. من اتحادہما کا مطلب کیا ہوا؟ نہیں من اتحادہما یعنی اتحاد طلب و ارادہ. ہما کے نیچے لکھیے گا طلب و ارادہ, طلب و ارادہ. تو شیعوں کا اور معتزلہ کا نظریہ کیا ہے کہ طلب و ارادہ سیم ہے. اشاعرہ کا اور بعض شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ طلب و ارادہ الگ الگ ہیں. تو اب یہاں پر آپ ایک بات لکھ سکتے ہیں نمبر سائڈ میں ڈال کر کے, در واقع دونوں کا معنی موزون لا ایک ہے. دونوں کا مطلب ارادے اور طلب کا معنی موزون لا در واقع ایک ہے, مگر اختلاف دونوں کے الگ الگ انصراف سے آیا ہے. مگر اختلاف دونوں کے الگ الگ انصراف سے آیا ہے. یہ اختلاف کہاں سے سر چشمہ پا رہا ہے؟ دونوں اختلاف کہاں سے سر چشمہ پایا؟ دونوں کے الگ انصراف سے. ایک کا انصراف جو طلب انشائی کی طرف ہوتا ہے, اور ایک کا انصراف جو طلب حقیقی کی طرف ہوتا ہے, حقیقیہ کی طرف. اس انصراف کی وجہ سے اختلاف سامنے آ گیا ہے, ورنہ حقیقت امر میں دیکھا جائے تو کیا ہے؟ طلب اور ارادہ دونوں ایک ہیں. جی فلا باسا. اب یہ والا پیراگراف میں چھیڑ تو رہا ہوں لیکن شاید مکمل نہ کر پاؤں, دیکھتا ہوں. نہیں, اس کو مکمل کر دیتا ہوں, ٹائم رہے گا, اگلا والا پیراگراف شاید نہ مکمل کر پاؤں. فلا باسا. اب یہ آخوند خراسانی صاحب نے یہ جو تمہید بنائی ہے ارادے اور طلب کے معنی کو لے کر کے, دونوں کا ایک معنی ہے, اس کو بیان کرنے کے لیے اپنی ایک بحث چھیڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مگر چونکہ یہ والی جو بات یہاں بیان کر رہے ہیں یہ اپنی دوسری کتاب فوائد میں پیش کر چکے ہیں. تو اگر ہم اپنی ایک بات کسی ایک کتاب میں لکھ چکے ہیں ایک مقالے میں, اور وہی بات دوسرے مقالے میں لکھیں, تو لگتا ہے ڈر کہ کہیں سامنے والے یہ نہ کہیں کہ یار یہ تو کیا ہے, 4 کتاب لکھے ہوئے ہیں, چاروں کتاب میں ایک ہی میٹر تو ہے, ایک ہی چیز تو ہے, خالی نام بدل دیا, بس ٹائٹل بدل دیا, تھوڑا بہت آگے پیچھے کر دیا, یہ الزام لگ جائے تکرار کا. تو آخوند خراسانی نے شیخ انصاری کی کتاب وہ رسائل پر حاشیہ لگایا ہے, اور ان بڑی شخصیتوں کا حاشیہ بھی بڑا ہوتا ہے, تو وہ ایک کتاب ہے فوائد کے نام سے, وہاں اس بات کو پیش کر چکے ہیں. اس پیراگراف میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں اس لیے پیش کر رہے ہیں کیونکہ اس کو بیان کرنے میں فائدہ ہے, سننے والوں کے لیے تذکر ہے. چونکہ فائدہ ہے, مفید ہے, لہٰذا ہم دہرا رہے ہیں وہ بات کہ جو ہم نے اس کتاب میں بیان کی تھی. سنیے, فلا باسا بصرف عنان الکلام. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کلام کی گردن کو موڑ دیں, پھیر دیں, رخ پھیر دیں, یعنی گردن کلام کی موڑ دیں, مطلب کلام کے رخ کو ادھر لے جائیں. کدھر؟ الی بیان ما هو الحق فی المقام. اس چیز کو بیان کرنے کے مرحلے میں, اس چیز کو بیان کرنے کی طرف ہم اپنے کلام کو لے کے جائیں جو اس مرحلے میں حق ہے نا. حق کیا ہے؟ وہی دونوں کا ایک ہونا.
وَإِنْ حَقَّقْنَاهُ اگرچہ اس کو ہم تفصیل سے محقق کر چکے ہیں، ثابت کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں، فی بعض فوائدنا اپنی بعض کتابوں میں، یعنی حاشیہ رسائل میں، حاشیہ رسائل میں اس چیز کو بیان کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ بیان کر چکے ہیں، الا ان الحوالتا مگر اس کا حوالہ دینا، لما تکن چونکہ تکن عن المحظور خالیتاً والاعادتا بلا فائدہ چونکہ اس کا تکرار کرنا اس میں کوئی معنی نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ تکرار کرنا بغیر فائدے کے ہو، ٹھیک ہے، کان المناسب چونکہ فائدہ ہے تکرار میں، لہذا مناسب کیا ہے، ہوا تعرض ہا ہونا ایزان، کہ اسے یہاں بھی ہم عرض کر دیں، پیش کر دیں، یعنی جو ہم نے وہاں پیش کیا ہے وہ یہاں بھی ہم پیش کر رہے ہیں. ہاں فَعْلَمْ أَنَّ الْحَقَّ كَمَا عَلَيْهِ أَهْلُهُ وفاقاً للمعتزلہ وخلافاً للأشاعرہ، جان لیجئے کہ حق جیسا کہ اہل حق مانتے ہیں. اہل حق کون ہے؟ ہاں دیکھیے عبارت کتنی اچھی لائن، فصیح اور بلیغ. جان لیجئے کہ ان الحق کما علیہ الحق کما علیہ اہلہ، یعنی اہل حق، حق وہی ہے جس پر اہل حق ہیں، جو نظریہ اہل حق کا اور معتزلہ کا ہے. خلافاً للاشاعرہ، اشاعرہ بالخلاف. کیا ہے حق؟ ہوا اتحاد الطلب والارادہ، ارادے اور طلب کا اتحاد، بمعنی اس معنی میں کہ ان لفظیہما، کہ بے شک ان دونوں کا لفظ یعنی طلب اور ارادہ، لفظ طلب اور لفظ ارادہ، موضوعان بے ازائے، ازائے یعنی قیمت، ازائے یعنی قیمت برابری، بے ازائے مفہوم واحد وما بے ازائین. کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے، حق یہ ہے کہ طلب اور ارادہ دونوں ایک ہیں، اور دونوں لفظوں کا، دونوں لفظ وضع کیے گئے ہیں ایک مفہوم واحد کے لیے، برابر کے مفہوم کے لیے، ما بیضا، اس مفہوم کے لیے جو برابر کے ہیں. تو سمجھ میں آ گیا واضح ہوگی بات کہ جو اشاعرہ کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ہم اور معتزلہ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ، اور صحیح کیا یعنی طلب اور ارادہ دونوں ہم معنی ہیں. یہی بات انہوں نے یہ بیان کی، اس کی تھوڑی وضاحت کچھ دوسرے طریقے سے کچھ اور باتیں پیش کر رہے ہیں. اب چونکہ یہ پیراگراف ختم ہو گیا، لہٰذا اب نئے اور بڑے پیراگراف کو ہم چھیڑیں گے نہیں. اللہم بیر بیر قلہ مد اللہ، اتنا کہ جتنا سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، مطالعہ ویسا کر لیے گا، انشاءاللہ پھر آئندہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.